الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ نصیحہ انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ انشاءاللہ ولیمے کی مناسبت سے کچھ کلام جو ہمارے یہاں شادی بیاہ کا طریقہ رائج ہے اس حوالے سے کیا جائے گا۔ تمہید میں کچھ چیزیں ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف پھر میں آؤں گا کہ ہم نے اپنے بچپن سے ابتدا سے جو نکاح کا طریقہ، شادی بیاہ کا معاملہ رائج دیکھا اپنے خاندان بھر میں، دوست احباب کے ہاں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ دین پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اللہ کا فضل ہوا، تو ایک بہت بڑا ڈفرنس اور بہت بڑا فرق دیکھا کہ جو طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے، اس طریقے کو یعنی جو ہندوانہ رسمیں رائج ہو گئی ہیں ہمارے یہاں، اور اس کو ہم نے اپنی روایات کا حصہ بنا لیا، اور بچپن سے اگر کسی نے نہ دیکھا ہو، کسی نے دین نہ پڑھا ہو، تو اس کو لگے کہ شاید اسی طریقے سے مسلمانوں میں شادی ہوتی ہے، یہی طریقہ کار ہے کہ مہندی بھی ہوگی، مائیوں بھی ہوگا، یہ سارے فنکشنز ہوں گے، فلاں 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 تمام چیزیں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ طریقہ کار ہے جو مسلمانوں میں رائج ہے، حالانکہ اسلام سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بالخصوص یہ جو طریقہ رائج ہے جو اسلامی طریقے سے بہت دور ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک گناہ ایسا ہے، اگر کسی نے شریعت کا بغور اور ڈیپلی مطالعہ کیا ہو تو اس کے یہ بات ضرور اس کو پیش نظر ہوگی کہ شریعت ان تمام گناہوں کی سزا کو بہت سخت رکھتی ہے جس کے معاشرے پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے معاشرے پر فرق نہیں پڑ رہا، انسان گناہ کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ایک اس کی بھی سزا ہوگی، چاہے وہ دنیاوی ہو اخروی ہو، اس کی بھی سزا ہوگی۔ لیکن اگر ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کر رہا ہے جس کے معاشرے پر برے اور گندے اثرات پڑ رہے ہیں، تو اس کی سزا شریعت میں سخت رکھی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو عمل ہم نے رائج کر لیا ہے، اس عمل کے معاشرے پر بے پناہ برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور عقلی اعتبار سے آپ کے سامنے بیان بھی کریں گے۔ بے شمار اس کے برے اثرات معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں، لہٰذا لازم ہے، ضروری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ معاشرے کو بربادی کی طرف جانے سے، فساد اور فتنے کی طرف جانے سے بچائیں، اپنا عملی کردار ادا کریں، پریکٹیکلی چیزوں کو اپنائیں، قولی طور پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، گناہ سے روکنے کی کوشش کریں، اپنا کردار ادا کریں، یہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ، من رأى منکرا فلینکرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اسے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، بس اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ ہاتھ سے روکے تو اپنی زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کو دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور فرمایا کہ یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے، کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں برا جانے۔ پہلے والے اسٹیپس جو ہیں وہ فوقیت رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنی ہوگی، نہیں تو زبان سے روکنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہمارے یہاں جو عمل رائج ہو گیا ہے، ہم کسی کو برائی کرتا دیکھتے ہیں، سود کھا رہا ہے، دھوکے بازی کا بازار گرم کیا ہوا ہے، لوگوں کے مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے، مختلف گناہوں میں ملوث ہے، لوگ اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات میں بالخصوص خرافات عام ہیں، لیکن کسی کو کہنے کی کوئی ہمت نہیں ہے، کوئی توفیق نہیں ہے، بعض اوقات زبان سے یا کسی بھی طریقے سے تلقین کرنے کی، تبلیغ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ یہ سلسلہ درست نہیں ہے، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس عمل کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 110 میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ نیکی کا حکم کرنے کی وجہ سے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے ہمیں فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ بہترین امت قرار دیا گیا۔ لیکن اس عمل سے ہم دور ہو رہے ہیں، معاشرہ تباہی کا شکار ہو رہا ہے، بربادی کا شکار ہو رہا ہے۔ آج اگر ہم نیک ہیں، باعمل ہیں، ہم اس بربادی کا بظاہر شکار اگر نہیں ہو رہے، ہماری آنے والی نسلیں شکار ہوں گی۔ اور ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ
قول سے یا فعل سے یا عمل سے روکنا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، رسپانسبلٹی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری بچت ہو جائے گی، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کی جانب وحی فرمائی کہ فلاں بستی کو فلاں بستی والوں پر پلٹ دو۔ اس فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، ایک شخص اس بستی میں ایسا ہے، ایک تیرا بندہ ایسا ہے جس نے ایک پل بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس بستی کو اس شخص پر اور اس بستی والوں پر پلٹ دو، اس لیے کہ اس شخص کا چہرہ ایک بار بھی میری وجہ سے کبھی غصے سے غضب سے متغیر نہیں ہوا۔ گناہوں کو دیکھنے کے بعد، لوگوں کی بے راہ روی دیکھنے کے بعد اس شخص کے چہرے پر غضب کے آثار کبھی میری وجہ سے نمایاں نہیں ہوئے۔ اللہ نے اس شخص کو بھی عذاب کا شکار فرمایا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم ضرور نیکی کا حکم کرو گے اور ضرور برائی سے روکو گے، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، یا قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم اس کو پکارو گے اور وہ تمہاری پکار نہیں سنے گا۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کا شکار، ہم بعض اوقات کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، ہماری بات نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما رہا، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ دعا قبول نہ ہونے کا ایک بہت بڑا جو سلسلہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم نے نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیا ہے، برائی سے روکنے کے لیے کوشش ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم یہ قول کہہ دیتے ہیں بھائی ہماری کیا ضرورت ہے، ہم کیوں کسی سے بات بگاڑیں، ہم کیوں کسی کو برا بھلا کہیں، خواہ کہیں برا مان جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی معنی نہیں رکھتی ہے، بندے کی ناراضگی معنی رکھتی ہے۔ وہ تو ناراض ہو جائے گا ہم سے، کچھ کہیں گے تو ہم کیوں کسی سے بری خواہ کہیں اپنی بات خراب کریں۔ فلاں کو اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، سب کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے۔ آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے یقیناً، لیکن اپنی قبر میں جا کے اس بات کا بھی حساب دینا ہوگا کہ مسلمانوں کو گناہ سے روکنے کی اور نیکی کی دعوت دینے کی کتنی کوشش کی۔ سم ٹائمز یہ واجب ہوتا ہے، کبھی یہ افضل بھی ہوتا ہے، مستحب بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ فرض عین، واجب عین بھی ہوتا ہے، کبھی واجب کفایہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو روکا جائے، نیکی کا حکم کیا جائے، برائی سے روکا جائے۔ لہٰذا اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے یہ ذہن ہم نے بنایا تھا کہ کبھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا اور پریکٹیکلی بھی کوشش کریں گے، عمل بھی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اس کے قریب تر ہو، اور اس طریقے کو رائج کرنے کے لیے لوگوں کا ذہن بھی بنائیں گے کہ یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے اور یہ انتہائی بابرکت چیز ہے۔ مدلل طریقے سے دلائل کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارا کام ہے سمجھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے ہدایت دینا، توفیق عطا فرمانا۔ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو سلسلہ ہمارے یہاں شادی بیاہ کا رائج ہو گیا ہے، جس انداز سے شادی بیاہ ہمارے یہاں رائج ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ لگتا ہے کہ ہندوانہ طریقہ جو وہاں پہ رہ کے ان کے معاشرے میں ایک ساتھ رہ کے بہت ساری چیزیں ان کی اپنے یہاں رائج ہو گئیں اور وہ جو ہے وہ پختہ ہو گئیں، پھر روایات کا حصہ بن گئیں۔ یہ سلسلہ بہت خطرناک ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کی سنت اور بطور عبادت اس عمل کو کرنا، عمل نکاح کو کرنا، شاید ہی کسی ذہن کے کسی کونے میں، شاید وہ بھی کسی کے ہوتا ہو، ہر ایک کے ذہن میں تو یہ نہیں ہوتا، اور اس کے برخلاف خرافات سے بھرپور، گھر والے اور سارے خاندان والوں کے لیے ایک انجوائمنٹ کا ذریعہ ہے، عبادت نہیں بلکہ انجوائمنٹ کا ایک ذریعہ ہے۔ لوگوں کو ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک مہینے سے 2 مہینے، 6 مہینے، سال بھر سے تیاریاں کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس عمل کو ایک انجوائمنٹ کے طور پر لیا جاتا ہے، انجوائے کرنے کا ایک ذریعہ لیا جاتا ہے، اور اس طرح کا معاملہ ہے، اور خرافات سے بھرپور۔ ہمیں اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ 2 وجوہات، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ معاشرے پر اس کے بہت ہی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، ان کے عمل کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، تو انتہائی سہل، انتہائی آسان، انتہائی سادہ، سستا، غیر ضروری فنکشنز، رسم و رواج اور روایات سے پاک۔ ہم اپنے دور میں اب دیکھتے ہیں اس کو، تو یہ انتہائی مہنگا،
نمود و نمائش سے بھرپور، طرح طرح کی خرافات سے بھرپور، بے شمار فنکشنز پر مشتمل ایک مشکل ترین عمل نظر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیچارہ اس کو کرنے کے لیے کوشش کرے تو کئی سال کی محنت، کئی سال کی اس کی سیونگز، وہ ساری اس میں لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور بعض اوقات خاندان والے بڑی اچیومنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہو گئی کہ نکاح کر رہے ہیں آپ، شادی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ تو، کہ آپ نے 20-25-30 لاکھ روپے جمع کر لیے ہیں اور وہ خرچ کرنے کے لیے، یا آپ کے والدین راضی ہو گئے ہیں آپ کے اوپر 20-25 لاکھ روپے لگانے کے لیے، 30 لاکھ روپے لگانے کے لیے، ایک اچیومنٹ سمجھا جاتا ہے، بہت بڑا عمل ہو گیا. شریعت کی نگاہ میں اگر دیکھا جائے، حضور کے طریقے کے مطابق، صحابہ کے طریقے کے مطابق دیکھا جائے تو انتہائی سادہ اور انتہائی آسان پروسیس نظر آتا ہے. معاشرے پر اس مشکل پروسیس کے برے اثرات کیا مرتب ہوئے؟ نکاح مشکل ہو گیا، گناہ آسان تر ہو گیا، لوگوں نے گناہوں کو آسان پا کے گناہوں کی عادت بنا لی اور وہ مشکل پا کے اس کو چھوڑ دیا، لہٰذا گناہ رائج ہو رہے ہیں، عام ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک غریب فرد، جو شخص کر سکتا ہے نا، میں تو یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو رکنا زیادہ بہتر ہے. یعنی آپ کے پاس پیسے ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کر سکتے ہیں تو آپ کا رکنا بڑی بات ہے. اگر آپ رکیں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے توفیق، وہ رکیں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے میں یہ تبدیلی اس طرح سے آئے گی کہ غریب طبقہ جو بیچارہ مجبور ہے اس کو ایک سہولت مل جائے گی، آسانی ہو جائے گی. وہ دیکھ کے کہے گا کہ بھائی فلاں بھی تو ہیں، ان کی بھی تو شادی ایسے ہوئی تھی، ان کے پاس تو بہت پیسے ہیں، تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں. آسانی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. غریب طبقے کے اوپر جو اس کا ایک برا اثر پڑتا ہے، سب سے زیادہ اثر انداز غریب طبقہ ہوتا ہے، وہ امید ہے کہ اس طرح سے متاثر نہیں ہوگا.